عزت الامتناع کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی از دا ون اینڈ از دا اونلی ون، اور اس بات کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی کا فخر بھی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عزت بھی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں ہو سکتی۔ تو العزیز کے معنی کے اندر سب سے پہلی چیز قوت ہے، اور ایسی قوت، ایسا غلبہ جو مخلوقات میں سے کسی کا نہیں ہو سکتا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے غالب اور ایسے زبردست ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے غلبے اور اپنی طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے نہ کسی سہارے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی مخلوقات میں سے کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غلبے اور اس کی طاقت کو ختم کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس میں جبار کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ایک انسان جو زندگی کے اندر نا امید ہو جاتا ہے، ایک انسان جس کے حالات خراب ہو گئے، جس پر مایوسی ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ کو اس میں جبار کا واسطہ دے کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہی ہے، تو ہی وہ بادشاہ ہے، تو ہی وہ مالک ہے جو میرے خراب ہوئے امور کی اصلاح کر سکتا ہے، جو میری مایوسی کو ختم کر سکتا ہے۔ جابر ہونا صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ انسانوں میں سے کوئی اپنے آپ کو اتنا عظمتوں والا، اپنے آپ کو اتنا بڑا نہیں سمجھ سکتا، اتنا سرکش نہیں ہو سکتا کہ وہ کہے کہ میرے حکم کی حکم عدولی نہیں ہو سکتی۔ صرف ایک ذات ہے جس کے حکم کی حکم عدولی نہیں ہو سکتی، جس کے سامنے سارے جھکتے ہیں اور جس کے سامنے کوئی نگاہ بلند نہیں کر سکتے، وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ۔ معرفت الہی کے آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دو بہت ہی خوبصورت نام، اسم العزیز و اسم الجبار، ان دونوں ناموں کے معانی کے اوپر غور و خوض کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا اسم عزیز اور اسم جبار قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں ناموں کو اکٹھا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار۔ وہ اللہ عزیز بھی ہے اور وہ اللہ جبار بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اسم جبار اس آیہ مبارکہ کے علاوہ پورے قرآن میں کہیں اور استعمال نہیں ہوا، جبکہ اللہ تعالیٰ کا اسم عزیز پورے قرآن میں 100 مرتبہ کے قریب استعمال ہوا ہے۔ تو اسم عزیز اور اسم جبار یہ دونوں مل کے اپنے معنی کو ڈیفائن کرتے ہیں، اور اسم جبار اسم عزیز کے معنی کے اندر مزید خوبصورتی پیدا کرتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کا اسم عزیز، اسم عزیز عربی لغت میں 2 معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عام طور پہ جو اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے وہ زبردست کے معنی میں کیا جاتا ہے، یعنی کہ زبردست ہونا، کسی انسان کے پاس بے انتہا پاور کا ہونا، بے انتہا غلبے کا ہونا، بے انتہا ڈومیننسی کا ہونا، اور اسی بنیاد کے اوپر پھر تمام کی تمام عزتیں اس کے لیے ہونا، تمام کے تمام پرائیڈ اس کے لیے ہونا۔ تو عزت جسے ہم عام طور پہ اردو میں کسی انسان کی عزت یا کسی انسان کے فخر کو کہتے ہیں، اور اسی طرح عزیز زبردست ہونے کے معنی میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان العزت للہ جمیعا، تمام کی تمام عزتیں صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے اسم عزیز کے معنی کو سمجھنے کے لیے علماء فرماتے ہیں ترجع الی 3 معانی، اس کے معنی کے اندر 3 چیزیں پائی جاتی ہیں جو اس کے معنی کو مکمل کرتی ہیں۔ سب سے پہلے عزت القوہ، دی پرائڈ آف پاور، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس تمام کی تمام قوت اور طاقت ہے، اور اس بنیاد کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی ذات پہ فخر ہے، اور تمام عزتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر کرنے کا جو حق تھا وہ ادا نہیں کیا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، قوی، قوت والا ہے، العزیز، زبردست ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ تعالیٰ ہی هو الرزاق، وہی رزق عطا کرنے والا ہے، ذو القوہ، تمام کی تمام قوت، تمام کی تمام پاور، تمام کی تمام طاقت وہ صرف و صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ اور ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے ان کو پیدا کیا ہے هو اشد منہم قوہ، وہ قوت، غلبے، طاقت کے اندر ان سے زیادہ زبردست ہے۔ دوسرا معنی جو اللہ تعالیٰ کے اسم عزیز میں پایا جاتا ہے وہ ہے عزت الامتناع، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی از دا ون اینڈ از دا اونلی ون، اور اس بات کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فخر بھی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عزت بھی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں ہو سکتی۔ اس عربی زبان میں عزت الامتناع کہتے ہیں، یعنی کہ اس کا معنی علماء نے کیا ہے هو الغنی
بذاتہ فلا یحتاج الی احد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات کے اندر بے نیاز ہے، فلا یحتاج الی احد، اسے مخلوقات میں سے کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایسا غالب ہے، وہ ایسا غلبے والا، وہ ایسا طاقت والا ہے جس کو اپنے غلبے کو قائم رکھنے کے لیے اور اپنی طاقت کو قائم رکھنے کے لیے سہاروں اور بیساکھیوں کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی مخلوقات میں سے کوئی ایسی مخلوق ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غلبے کو کمزور کر سکے یا غلبے کو ختم کر سکے۔ لا یبلغ العباد ضرہ فیضرونہ، یہ نہیں ہو سکتا کہ مخلوقات یا بندوں میں سے کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی نفع دے دیں یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی نقصان پہنچا سکے، اور نہ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی کمزوری ہے، نہ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی ہمسر ہے۔ جیسے سورۃ الاخلاص کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا، نہ اس کی کوئی برابری کرنے والا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے تیرا رب، رب العزت و رب عزت ہے، عما یصفون، ان تمام چیزوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک ہے، ان تمام کمزوریوں سے پاک ہے جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں۔ وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک اور جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ اللہ ہی ہے، اس کی ہی مثال اعلیٰ ہے، اس جیسی کوئی ہستی کوئی ذات نہیں ہو سکتی، نہ ہی آسمانوں میں اور نہ ہی زمینوں میں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ اللہ عزیز ہے اور حکیم ہے، اللہ جیسی کوئی اور ہستی نہیں ہو سکتی۔ قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو کہیے ذرا، ارونی دکھاؤ جن کو تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقابلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ملا کے اپنا شریک بناتے ہو۔ کلا بل هو اللہ العزیز الحکیم، فرما دیجئے وہ ایک ہی اللہ ہے العزیز جو زبردست ہے، الحکیم جو حکمتوں والا ہے۔ تو العزیز کے معنی کے اندر سب سے پہلی چیز قوت ہے، اور ایسی قوت، ایسا غلبہ جو مخلوقات میں سے کسی کا نہیں ہو سکتا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے غالب اور ایسے زبردست ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے غلبے اور اپنی طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے نہ کسی سہارے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی مخلوقات میں سے کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غلبے اور اس کی طاقت کو ختم کر سکتا ہے۔ اور تیسرا معنی اس میں عزیز کا ہوا عزت القہر والغلبۃ لجمیع الکائنات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پرائڈ اس بات پر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پوری کائنات کے اوپر ڈومیننٹ کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ڈومیننسی اس پوری کائنات پر ہے، تمام کی تمام مخلوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جھکی ہوئی ہے۔ اس کائنات میں موجود کوئی بھی مخلوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے بغیر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ مالک مقتدر ہے، وہ مالک مطلق ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، کہہ دیجئے اللہ مالک الملک تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ تو تل ملک کا منتشا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے چاہتے ہیں بادشاہت دیتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں بادشاہت چھین لیتے ہیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں عزت دے دیتے ہیں، اور جس سے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ عزت کو چھین لیتے ہیں، اس کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر مطلق ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عزت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پرائڈ اس بات پر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ هو الغالب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ صاحب قوت ہے، غلبے والے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس غلبے کو قائم رکھنے کے لیے مخلوقات میں سے کسی کے سہارے اور کسی کے بیساکھی کی ضرورت نہیں ہے۔ جو انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم عزیز کو اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے اور اسم عزیز پر ایمان کامل رکھتا ہے، پھر وہ اپنی امیدیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توڑ کے کسی اور کی طرف نہیں لے کے جاتا۔ اگر اس کو عزت چاہیے تو وہ عزت کا طلبگار بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہوتا ہے۔ اگر وہ ذلت سے بچنا چاہتا ہے تو اس چیز کا بھی طلبگار وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یرید العزہ فللہ العزۃ جمیعا، جو انسان اس دنیا میں عزت چاہتا ہے، بلندی چاہتا ہے، پاور چاہتا ہے، فللہ العزۃ جمیعا، تمام کی تمام عزتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں عزت ادا کر دیتے ہیں، اور اللہ سے ہٹ کے انسان کو اس دنیا میں عزت نہیں ملتی۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمام کی تمام عزتیں اللہ کے لیے ہیں، وَلِرَسُولِهِ، اس کے رسول کے لیے ہیں، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ رب العزت کے فرما بردار لوگوں کے لیے ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم عزیز کا ایک معنی ہے هو القاہر،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ غلبے والے ہیں اور تمام مخلوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جھکی ہوئی ہے، جو اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اور یہی معنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس میں جبار میں پایا جاتا ہے۔ الجبار ای انہ القاہر لکل شیء الذی دان لہ کل شیء، کہ تمام کی تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ ایسا عزیز اور جابر ہے کہ اس کے سامنے جھکی ہوئی ہے۔ فالعالم العلوی والسفلی، تمام کے تمام جتنی بھی کائنات ہیں، چاہے آسمانی مخلوقات ہیں چاہے زمینی مخلوقات ہیں، وہ مخلوقات جن کو ہم جانتے ہیں اور وہ مخلوقات جن کو ہم نہیں جانتے، وہ تمام کی تمام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں۔ الا لہ الامر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے جابر ہیں کہ حکم بھی صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے اور امر بھی صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ کوئی بھی انسان اللہ کے حکم کی حکم عدولی نہیں کر سکتا۔ اس بات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان مجبور باعث ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جابر ہے لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو مجبور کر دیتے ہیں، نہیں۔ قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دیجیے حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، جو چاہے تو اس پر ایمان لے اور جو چاہے تو اس کا انکار کر دے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے تاکہ اس اختیار کی بنیاد پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کی آزمائش کر سکے۔ سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جتنے بھی حکم ہیں وہ تین طرح سے ہوتے ہیں، ایک ہے حکم شرعی، ایک ہے حکم قدری اور ایک ہے حکم جزائی۔ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم اور ایک ارادہ جس کا تعلق اس کائنات کے ساتھ ہے، اس کو ارادہ کونیہ بھی کہا جاتا ہے یا حکم کونی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جتنے بھی حکم ہیں وہ تمام چیزیں جن کا تعلق اس کائنات کے ساتھ ہے، یعنی کہ سورج نے کس وقت نکلنا ہے، چاند نے کس وقت نکلنا ہے، کس وقت غروب ہونا ہے، بارش کب ہونی ہے، کس درخت کے کس پتے نے کب ٹوٹ کے نیچے گرنا ہے، کب اس نے جھڑنا ہے، یہ تمام کے تمام امور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے قادر مطلق ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے ملک اور ایسے جابر ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انسان کو اختیار دیا ہے وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن اور اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جو اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا وہ اللہ کے حکم اور اذن سے ہی ہے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو آزما سکے۔ تو جبار کے معنی کے اندر بھی تین چیزیں پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلا الغلبۃ والقہر، جس کا ذکر ہم نے بھی کر دیا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اس میں جبار کا ایک معنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور الفت کے ساتھ بھی ہے۔ تو جبار عربی زبان میں جبر یجبر سے بھی استعمال ہوتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کی اصلاح کرنے والا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدینی وارزقنی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، واجبرنی، اے اللہ میرے نقصان کی تلافی کر دے، اے اللہ میرے کاموں کو صحیح کر دے، اے اللہ میرے کاموں کی اصلاح فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس میں جبار کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ایک انسان جو زندگی کے اندر نا امید ہو جاتا ہے، ایک انسان جس کے حالات خراب ہو گئے، جس پر مایوسی ہو گئی، وہ اللہ تعالیٰ کو اس میں جبار کا واسطہ دے کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہی ہے، تو ہی وہ بادشاہ ہے، تو ہی وہ مالک ہے جو میرے خراب ہوئے امور کی اصلاح کر سکتا ہے، جو میری مایوسی کو ختم کر سکتا ہے، جو میری نا امیدی کو ختم کر سکتا ہے۔ زندگی میں نقصان ہو گیا، آپ کو کاروبار میں نقصان ہو گیا ہے، تو اس کی تلافی کے لیے اللہ تعالیٰ کے اس میں جبار کا واسطہ دیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جابر ہے، اللہ تعالیٰ تو میرے نقصان کی تلافی کرنے والا ہے۔ اور خاص طور پہ یہ دعا لازمی پڑھے، اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدنی وارزقنی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اس میں جبار کے اندر اللہ تعالیٰ کے بلند ہونے اور اللہ تعالیٰ کے عظمت کا معنی پایا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت بیان کیا کرتے تھے، سبحان ربی العظیم، پاک ہے وہ رب جو عظمتوں والا ہے، جو بلندیوں والا ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں ایک خاص دعا بھی مانگا کرتے تھے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قمت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلتاً، کہتے کہ ایک رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہو گیا نماز پڑھنے کے لیے، فقام فقرأ سورۃ البقرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ بقرہ کی تلاوت کی۔ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لا یمر بآیۃ رحمۃ الا وقف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی آیت رحمت کے پاس سے گزرتے اس کو پڑھتے، رکتے اور اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سوال کرتے، اور جب بھی کسی آیت عذاب کو پڑھتے ہوئے گزرتے تو رکتے اور اللہ تعالیٰ سے اللہ کے عذاب کی پناہ مانگتے۔
خیر ایک لمبی حدیث ہے، آگے چل کے وہ فرماتے ہیں ثم رکع بقدر قیامی، تو جس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا تھا اس قدر لمبا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا، اور رکوع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمت، سبحان ذی الجبروت، پاک ہے وہ اللہ، ذی الجبروت جو عظمتوں والا ہے، والملکوت جو بادشاہتوں والا ہے، والکبریاء والعظمہ جو بلندیوں والا اور بڑھائیوں والا ہے۔ تو اس دعا کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت بیان کرتے تھے، اور عظمت بیان کرنے کے لیے جس لفظ کا انتخاب کرتے تھے وہ تھا سبحان ذی الجبروت۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم جبار کے اندر 3 معانی پائے جاتے ہیں۔ ایک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ هو القاہر، وہ قادر ہے، وہ تمام دنیا کے اوپر تمام اشیاء کے اوپر غلبہ حاصل کرنے والا ہے، اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے جابر ہیں کہ وہ انسان کے تمام خراب امور کی اور وہ تمام امور جن میں انسان کو نقصان ہوا اس کو نہ صرف ٹھیک کرنے والے ہیں بلکہ اس کی اصلاح کرنے والے ہیں، بلکہ اس کے نقصان کی تلافی کرنے والے ہیں۔ اور الجابر کا ایک معنی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عظمتوں اور بلندیوں والے ہیں۔ تو العزیز الجبار، یہ جب دونوں نام ملتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے زبردست ہیں کہ تمام عزتیں اور تمام پرائڈ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہی غلبے والے ہیں، وہی قدرت والے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے، اور ایسے کمال زبردست ہیں هو الجابر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عظمتوں والے اور انسان کی امور کی اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ جابر ہے، اور تمام کی تمام عزتیں اور تمام کی تمام جبروت وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ لیکن انسان جب جابر بننے کی کوشش کرتا ہے تو وہ پھر سرکش بن جاتا ہے، اور جب وہ سرکش بن جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر متکبر اور ہر جبار اور ہر سرکش کے دل کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں۔ جابر ہونا صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ انسانوں میں سے کوئی اپنے آپ کو اتنا عظمتوں والا، اپنے آپ کو اتنا بڑا نہیں سمجھ سکتا، اتنا سرکش نہیں ہو سکتا کہ وہ کہے کہ میرے حکم کی حکم عدولی نہیں ہو سکتی۔ صرف ایک ذات ہے جس کے حکم کی حکم عدولی نہیں ہو سکتی، جس کے سامنے سارے جھکتے ہیں اور جس کے سامنے کوئی نگاہ بلند نہیں کر سکتے، وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاسْتَفْتَحُوا، انہوں نے اپنا فیصلہ کرنا چاہا، وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، ہر سرکش اور اپنے دل کے اندر بغض رکھنے والا العنید، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تمام جو ہے وہ برباد اور نقصان میں چلے گئے۔ من ورائہ جہنم، نقصان کیسے ہوا؟ ان کے پیچھے جہنم ہے، ویسقیٰ من ماء صدید، ان کو ایک ایسا پانی پلایا جائے گا صدید جو پیپ سے بھرا ہوا ہے۔ جب یہ جو اپنے آپ کو بڑے بڑے جابر کہتے ہیں کہ میرے سامنے کوئی انسان اپنی نگاہ نہیں بلند کر سکتا، میرے سامنے کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، اور یہ دنیا میں لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جب ان کو جہنم میں پھینکیں گے تو جب جہنم میں آگ میں جلنے کی وجہ سے پانی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ایسا پانی دیں گے ان کو پینے کے لیے جو جہنمیوں کے عذاب کی وجہ سے جو ان کا خون اور ان کے زخموں سے جو پیپ بہ رہی ہے وہ ان کو پلائی جائے گی۔ یتجرعہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ گھونٹ گھونٹ کر کے پئیں گے۔ اپنے آپ کو دنیا میں بہت جابر سمجھتے تھے، آج یہ پیپ والا پانی پیو۔ یہ کمال ذلت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت جابر کو اپناتے ہیں۔ جابر صرف اللہ ہو سکتا ہے، اب اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ پانی پیو، یہ گھونٹ گھونٹ کر کے پیو۔ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اب وہ پیپ کیسے پی جائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ وہ ان کے حلق سے نہ اترے، وہ اس کو پینے کی کوشش کریں لیکن وہ حلق سے نہیں اتر رہا۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور موت ان کو ہر جگہ سے گھیرے ہوگی۔ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، لیکن موت کہاں پر ہے؟ وہاں پر موت نہیں آنے والی۔ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے پیچھے ایک سخت عذاب ہوگا۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج عنق من النار یوم القیامہ، قیامت والے دن جہنم اور آگ میں سے ایک گردن نکلے گی، لہو عینان یبصر بہما، اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جس کے ذریعے سے وہ دیکھ رہی ہوگی، واذنان یسمع بہما، اس کے 2 کان ہوں گے جس کے ذریعے سے وہ سن رہی ہوگی، ولسان ینطق بہا، اور اس کی زبان ہوگی جس کے ذریعے سے وہ بولے گی، فیقول، تو وہ کہے گی، انی وکلت بثلاثہ، مجھے 3 قسم کے لوگوں کے اوپر مقرر کر دیا گیا ہے، بکل جبار عنید، ہر وہ انسان جو جابر بننے کی کوشش کرتا رہا اس دنیا کے اندر۔
وَبِكُلِّ مَنِ ادَّعَى مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا، اور ہر وہ انسان جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو اپنا الہ بنایا، والمصورین، اور تصویر بنانے والوں پر۔ تو جابر صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، انسان کے لیے یہ لائق نہیں ہے، تو جابر صرف و صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔